کپتانی ان سے لی گئی، انہوں نے ایز اے پلیئر پرفارم کیا اور ٹیم کے ساتھ جیل ہو کر پرفارم کیا. ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ابھی تو نومبر میں سیریز ہے، لیکن اس سے پہلے جو دو سیریز ہیں پاکستان کی، ایک تو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز اور پھر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز، اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے حوالے سے بھارت سے متضاد بیانات آ رہے. آج بھارتی کرکٹ بورڈ یعنی BCCI بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے راجیو شکلا، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے تو ہائیبرڈ ماڈل کے لیے نہیں کہا، اور اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ BCCI سے تصدیق شدہ نہیں ہیں. اب راجیو شکلا کیا کہتے ہیں، لیکن جو بھارت کے اخبارات، ٹی وی چینلز اور یوٹیوبرز، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہائیبرڈ ماڈل میں دلچسپی رکھتی ہے. اب 19 جولائی سے سری لنکا میں اجلاس ہو رہا ہے، ICC کا 4 روزہ اجلاس کولمبو میں، اور اس اجلاس میں یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بات کرے گا. PCB کے چیئرمین محسن نقوی صاحب جائیں گے اور کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم یہاں آئے، کیونکہ اگر پاکستان نے اس مرتبہ سرنڈر کر دیا کہ بھارت کے ہاتھوں اگر پاکستان کھیل گیا اور یہ کہا کہ جناب ہائیبرڈ ماڈل کے لیے ہم تیار ہیں، تو بے شمار مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ بھارتی ٹیم 50 اوورز کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی تھی. اگر بھارت اس چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچتا ہے تو کیا فائنل جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہی ہوگا پھر اگر ہائیبرڈ ماڈل ہوتا ہے؟ تو ہائیبرڈ ماڈل کے لیے پہلے سے ساری چیزیں طے کرنا ہوں گی، جو خاصا مشکل کام نظر آ رہا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل پہ ہو. اور بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان آنے میں ریلکٹنٹ ہے. وہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہماری حکومت اگر ہمیں اجازت دے گی تو ہم پاکستان جائیں گے. لیکن آج BCCI کے جو وائس پریزیڈنٹ راجیو شکلا، انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی، ہمارے طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں. اب ڈیفینیٹلی جب ان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، یہ کس نے کہی؟ ایسے اتنے عرصے سے تو یہ چیز نہیں آ رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ BCCI میں موجود کچھ لوگوں نے اپنے میڈیا کو یہ خبریں دی ہیں تاکہ وہ یہ دیکھے کہ پاکستان کا رد عمل کیا آتا ہے. ابھی تک تو پاکستان کا کوئی رد عمل نہیں آیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب جب اجلاس میں جائیں گے شرکت کے لیے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہر طرف سے اب تنقید کا ہدف بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے رپورٹ کس نے لیک کی، کون ہے اس کا ذمہ دار. حالانکہ انٹیریئر منسٹری انڈر میں آتی ہے، انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی صاحب، اور ان کے لیے معلوم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کس نے یہ خبر لیک کی. اور صرف ایک کھلاڑی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے آج یہ خبر آئی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی دستیاب ہوں گے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کو آرام کرایا جائے. ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا، میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. آپ تحقیق کریں اور رپورٹ منظر عام پر لائیں. جو مینیجر کی رپورٹ ہے، سینئر مینیجر کی، اور جو کوچ ہے گیری کاسٹن، اس رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے اور پھر اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے. بعض لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ شاہین شاہ آفریدی پر پابندی لگا دی جائے، انہیں بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں شریک نہ کیا جائے. اس وقت وہ پاکستان کے ایس بولر ہیں. اگر دیکھا جائے تو جب سے وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں، اپریل 2018 سے، صرف ایک ایسا سال آیا تھا کہ جب وہ انفٹ ہو گئے 2021 اور 22 کے درمیان. پھر 2022 میں وہ T20 ورلڈ کپ میں گئے. لیکن شاہین شاہ آفریدی کی موجودگی پاکستان کرکٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے اس طرح سے کتنے پلیئرز کو کھوئیں گے تنازعات کی زد میں لا کر. اور دیکھا جائے تو ابھی پاکستان کے پاس فاسٹ بولنگ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بنگلہ دیش کے خلاف آپ اس کو آسان نہ لیں. جو مشورے دے رہے ہیں PCB کے چیئرمین کو کہ ٹارگٹ بنایا جائے، تو ٹارگٹ تو پھر ان لوگوں کو بنایا جائے جن کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. اب افتخار احمد تو کھیلتے نہیں ہیں ٹیسٹ کرکٹ، اسی طریقے سے عماد وسیم بھی نہیں کھیلتے، محمد عامر بھی نہیں کھیلتے، تو ایک کھلاڑی کو ٹارگٹ بنا رہے. محمد رضوان اور بابر اعظم رضوان نے تو چیئرمین کی
حمایت میں یا چیئرمین کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے تھے جب انہوں نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کی تھی، تو پھر آخر ایک آدمی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کپتانی کے حوالے سے ایک مخصوص لابی جو ہے بابر اعظم کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اگر آپ ان کا کپتانی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سے بابر اعظم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے، پھر 2 مرتبہ ہم ایشیا کپ نہیں جیت سکے ان کی کپتانی میں، 2 مرتبہ ہم T20 ورلڈ کپ نہیں جیت سکے، بلکہ تیسری مرتبہ، اب تو یہ تیسرا موقع تھا جب ہم T20 ورلڈ کپ 2021، 2022 اور اب 2024، پھر اس کے علاوہ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے ہم فائنل تک رسائی نہیں حاصل کر سکے، اور بابر اعظم جن ٹیموں کے کپتان تھے PSL میں، وہ ٹیمیں بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی کسی رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ بابر اعظم اس وقت دنیا کے چند بہترین بیٹسمینوں میں سے ایک ہے۔ وراٹ کوہلی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب وہ کپتانی ان سے لی گئی، انہوں نے ایز اے پلیئر پرفارم کیا اور ٹیم کے ساتھ جیل ہو کر پرفارم کیا۔ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ابھی تو نومبر میں سیریز ہے، لیکن اس سے پہلے جو 2 سیریز ہیں پاکستان کی، ایک تو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز اور پھر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز، اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ عماد وسیم اور محمد عامر جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے یا انہوں نے وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سینٹرلی کانٹریکٹڈ نہیں ہے تو وہ لیگز میں کھیل لیں، لیکن چونکہ نسیم شاہ سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں دی 100 جو اس مہینے انگلینڈ میں ہو رہی ہے اس پہ کھیلنے کے لیے NOC جاری نہیں کیا، اور تقریباً 4 کروڑ روپے کا نسیم شاہ کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ موقف ہے کہ کھلاڑی ایگزاسٹ ہو جائے گا، بہت زیادہ فاسٹ بالر جو کہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان پہ بڑا لوڈ پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ نیشنل ٹیم کی نمائندگی کے لیے اس طرح سے نہیں فٹ ہو سکیں گے جس طرح کی فٹنس درکار ہے۔ تو اب اس حوالے سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی نہ کوئی پالیسی بنائے گا، کچھ نہ کچھ اقدامات کرے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کرکٹ میں چل رہی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، سب کی نظریں تو اس وقت ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے، اگرچہ 19 فروری سے شروع ہونی ہے چیمپئنز ٹرافی، لیکن توقع یہ کی جا رہی کہ فیصلہ جو 19 جولائی سے جو اجلاس شروع ہو رہا ہے ICC کا، اس اجلاس میں ہو جائے گا۔ دوسری جانب ICC کو زبردست تنقید کا سامنا ہے کہ جو ICC نے ورلڈ کپ کے میچز امریکہ میں کرائے، خاص طور پر نساؤ کاؤنٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں جو میچ ہوا، اب تو اسٹیڈیم جو ہے وہ اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے، تو وہاں پر پچ کے حوالے سے، پھر ٹیموں کی اکوموڈیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ICC کے اس میں آئیں۔ پھر جو سیمی فائنل تھا کہ گیانا میں بھارت کو جو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو میچز تھے ان کے حوالے سے، پھر فورٹ لوڈرڈیل میں جو میچز ہوئے فلوریڈا میں، وہ میچز بارش کی نظر ہوئے، تو بہت ساری حلقوں کی جانب سے ICC کو تنقید کی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ یہ اجلاس جو ہے وہ بڑا گرما گرم اجلاس ثابت ہوگا ICC کا، اور اس حوالے سے ICC مستقبل کے لیے کیا فیصلے کرتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کا ہمیں انتظار ہے، خاص طور پر چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل خاموش ہے۔ جو بھارتی اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کوئی موقف نہیں دیا۔ توقع یہ ہے کہ ICC کے اجلاس میں ہی پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا موقف پیش کرے گا۔ ہم آپ کو ہر چیز کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔